الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من إلى الله يدل ويشير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمان الکتاب میں آپ سب کو دل کی عطا گہرائی سے خوش آمدید. گزارش ہے کہ آج کی نشست کے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ آج ہم نہایت پرتاثیر اور ایمان افروز موضوعات بیان کریں گے. آج کا موضوع ہے فضائل قرآن مجید کا حدیثی خاتمہ اور قرآن کریم کی عجیب و حیرت انگیز خوبیاں، ساتھ ہی حفظ قرآن کے لیے مجرب اور آزمودہ عمل بھی پیش کیا جائے گا، اور آخر میں تکملہ مختصر 40 حدیث سے چند روشن ہدایات شامل ہوں گی. آئیے اب فضائل قرآن سے براہ راست آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حدیثی خاتمہ. حدیث نمبر 1. اگر آپ کسی طبیب کے ساتھ وابستگی چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے. حدیث نمبر 2. اگر آپ کی بے نہایت عرضیں پوری نہیں ہوتی تو کیوں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت آپ نہیں کرتے؟ حدیث نمبر 3. اگر آپ کو پیسہ کی محبت ایسی ہے کہ اس کے بغیر آپ کسی کے بھی نہیں تو کیوں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کرتے؟ حدیث نمبر 4. اگر آپ کو عذاب قبر کا خوف دامنگیر ہے اور آپ اس کے متحمل نہیں تو اس کے لیے بھی کلام پاک میں نجات ہے. حدیث نمبر 5. اور اگر آپ کو کوئی دائمی مشغلہ درکار ہے کہ جس میں آپ کے مبارک اوقات ہمیشہ مصروف رہے تو قرآن پاک سے بڑھ کر نہ ملے گا. حدیث نمبر 6-7. مگر ایسا نہ ہو کہ یہ دولت حاصل ہونے کے بعد چھن جاوے کہ سلطنت ہاتھ آنے کے بعد پھر ہاتھ سے نکل جانا زیادہ حسرت و خسران کا سبب ہوتا ہے، اور کوئی حرکت ایسی بھی نہ کر جائیے کہ نیکی برباد گناہ لازم. وما علینا الا البلاغ. مجھ سا ناکارہ قرآن پاک کی خوبیوں پر کیا متنبہ ہو سکتا ہے؟ ناقص سمجھ کے موافق جو ظاہری طور پر سمجھ میں آیا ظاہر کر دیا، مگر اہل فہم کے لیے غور کا راستہ ضرور کھل گیا، اس لیے کہ اسباب محبت جن کو اہل فن نے کسی کے ساتھ محبت کا ذریعہ بتلایا ہے 5 چیز میں منحصر ہے. اول، اپنا وجود کے طبعاً آدمی اس کو محبوب رکھتا ہے. قرآن شریف میں حوادث سے امن ہے، اس لیے وہ اپنی حیات و بقا کا سبب ہے. دوسری، طبعی مناسبت، جس کے متعلق اس سے زیادہ وضاحت کیا کر سکتا ہوں کہ کلام صفت الہی ہے، اور مالک اور مملوک، آقا اور بندہ میں جو مناسبت ہے وہ واقفوں سے مخفی نہیں. ہست رب الناس رابا جان ناس، اتصال بے تکیف و بے قیاس. سب سے ربط آشنائی ہے اسے، دل میں ہر ایک کے رسائی ہے اسے. تیسرے، جمال. چوتھے، کمال. پانچویں، احسان. ان ہر سے امور کے متعلق احادیث بارہ میں اگر غور فرمائیں گے تو نہ صرف اس جمال و کمال پر جس کی طرف ایک ناقص الفہم نے اشارہ کیا ہے اقتصار کریں گے، بلکہ وہ خود بھی تردد اس امر تک پہنچیں گے کہ عزت و افتخار، شوق و سکون، جمال و کمال، اکرام و احسان، لذت و راحت، مال و متاع، غرض کوئی بھی ایسی چیز نہ پاویں گے جو محبت کے اسباب میں ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرما کر قرآن شریف کو اسی نوع میں اس سے افضل ارشاد نہ فرمایا ہو. البتہ حجاب میں مستور ہونا دنیا کے لوازمات میں سے ہے، لیکن عقل مند شخص اس وجہ سے کہ لیچی کا چھلکا خاردار ہے اس کے گودا سے اغراض نہیں کرتا، اور کوئی دل کویا ہوا اپنی محبوبہ سے اس لیے نفرت نہیں کرتا کہ وہ اس وقت برقع میں ہے. پردہ کے ہٹانے کی ہر ممکن سے ممکن کوشش کرے گا اور کامیاب نہ بھی ہو سکا تو اس پردہ کے اوپر ہی سے آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. اس کا یقین ہو جاوے کہ جس کی خاطر برسوں سے سرگردہ ہو وہ اسی چادر میں ہے، ممکن نہیں کہ پھر اس چادر سے نگاہ ہٹ سکے. اسی طرح قرآن پاک کے ان فضائل و مناقب اور کمالات کے بعد اگر وہ کسی حجاب کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتے تو عاقل کا کام نہیں کہ اس سے بے توجہی اور لاپرواہی کرے، بلکہ اپنی تقصیر اور نقصان پر افسوس کرے اور کمالات میں غور. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر قلوب نجاست سے پاک ہو جاوے تو تلاوت کلام اللہ سے کبھی بھی سیری نہ ہو. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 20 برس میں نے کلام پاک کو مشقت سے پڑھا اور 20 برس سے مجھے اس کی ٹھنڈک پہنچ رہی ہے.
پس جو شخص بھی معاصی سے توبہ کے بعد غور کرے گا، کلام پاک کو آنچے خوبا ہمدارن تو تنہا داری کا مصداق پائے گا۔ ایک کاش کہ ان الفاظ کے معنی مجھ پر بھی صادق آتے۔ میں ناظرین سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ کہنے والے کی طرف التفات نہ فرمائیے کہ میری ناکارگی آپ کو اہم مقصود سے نہ روکے، بلکہ بات کی طرف توجہ فرمائیے اور جہاں سے یہ امور ماخوذ ہے اس کی طرف التفات کیجیے کہ میں درمیان میں صرف نقل کا واسطہ ہوں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ کی ذات سے بعید نہیں کہ وہ کسی دل میں حفظ قرآن پاک کا ولولہ پیدا کر دے۔ پس اگر بچہ کو حفظ کرانا ہے تو اس کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں کہ بچپن کی عمر خود حفظ کے لیے معین و مجرب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بڑی عمر میں حفظ کا ارادہ کرے تو اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ایک مجرب عمل لکھتا ہو، جس کو ترمذی، حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جاوے، قرآن پاک میرے سینے سے نکل جاتا ہے، جو یاد کرتا ہوں وہ محفوظ نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ایسی ترکیب بتلاؤں کہ جو تجھے بھی نفع دے اور جس کو تو بتلاوے اس کے لیے بھی نافع ہو، اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی شب آوے تو اگر یہ ہو سکتا ہو کہ رات کی اخیر تہائی حصے میں اٹھے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ یہ وقت ملائکہ کے نازل ہونے کا ہے اور دعا اس وقت میں خاص طور سے قبول ہوتی ہے۔ اسی وقت کے انتظار میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یعنی جمعہ کی رات کے آخری حصے میں۔ پس اگر اس وقت میں جاگنا دشوار ہو تو آدھی رات کے وقت، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر شروع ہی رات میں کھڑے ہو اور 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھے، اور جب اتحیات سے فارغ ہو جاوے تو اول حق تعالی شانو کی خوب حمد و ثنا کر، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیج، اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود بھیج، اس کے بعد تمام مومنین کے لیے اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو تجھ سے پہلے مر چکے ہیں استغفار کر، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ۔ فائدہ: دعا آگے آ رہی ہے، اس کے ذکر سے قبل مناسب ہے کہ حمد و ثنا وغیرہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، دوسری روایات سے جن کو شروح حسن اور مناجات مقبول وغیرہ میں نقل کیا ہے، مختصر طور پر ایک ایک دعا نقل کر دی جاوے تاکہ جو لوگ اپنے طور سے نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو پڑھے، اور جو حضرات خود پڑھ سکتے ہیں وہ اس پر قناعت نہ کرے بلکہ حمد و صلات کو بہت اچھی طرح سے مبالغہ سے پڑھے۔ دعا یہ ہے: الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات۔ تمام تعریف جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے، ایسی تعریف جو اس کی مخلوقات کے اعداد کے برابر ہو، اس کی مرضی کے موافق ہو، اس کی عرش کے وزن کے برابر ہو، اس کے کلمات کی سیاہیوں کے برابر ہو۔ اے اللہ، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔
اے اللہ ہمارے سردار نبی امی اور ہاشمی پر درود و سلام اور برکات نازل فرما، اور تمام نبیوں اور رسولوں اور ملائکہ مقربین پر بھی۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہم سے پہلے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں مومنین کی طرف سے کینہ پیدا نہ کر۔ اے ہمارے رب، تو مہربان اور رحیم ہے۔ اے الہ العالمین، میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین اور مسلمانوں کی مغفرت فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی، اور وہ یہ ہے: اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أقرأه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے الہ العالمین، مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں، اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں کلفت نہ اٹھاؤ، اور اپنی مرضیات میں خوش نظری مرحمت فرما۔ اے اللہ، اے زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت و بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنی کلام پاک مجھے سکھا دی، اسی طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چسپاں کر دے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو جاوے۔ اے اللہ، زمین اور آسمانوں کو بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن، اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کر دے، اور میری زبان کو اس پر جاری کر دے، اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے، اور میرے سینے کو کھول دے، اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے، کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی مگر اللہ برتر و بزرگی والے کی مدد سے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اس عمل کو 3 جمعہ یا 5 جمعہ یا 7 جمعہ کر، انشاءاللہ دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی مومن سے بھی قبولیتی دعا نہ چوکے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو 5 یا 7 ہی جمعہ گزرے ہوں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، پہلے میں تقریباً 4 آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھی، اور اب تقریباً 40 آیتیں پڑھتا ہوں اور ایسی ازبر ہو جاتی ہے کہ گویا قرآن شریف میرے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے۔ اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو دوبارہ کہتا تو ذہن میں نہیں رہتی تھی، اور اب احادیث سنتا ہوں اور جب دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا۔ حق تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل مجھے بھی قرآن و حدیث کی حفظ کی توفیق عطا فرماوے، اور تمہیں بھی۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تکملہ: اوپر جو 46 حدیث لکھی گئی ہے، ایک خاص مضمون کے ساتھ مخصوص ہونے کی وجہ سے اس میں اختصار کی رعایت نہیں ہو سکی۔ اس زمانے میں چونکہ ہمت نہایت پست ہو گئی ہے، دین کے لیے کسی معمولی سی مشقت کا بھی برداشت کرنا گرا ہے، اس لیے ایک اس جگہ دوسری 46 حدیث نقل کرتا ہوں جو نہایت ہی مختصر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی جگہ منقول ہے۔ اس کے ساتھ ہی بڑی خوبی اس میں یہ ہے
کہ مہمات دینیہ کو ایسی جامع ہے کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ کنز العمال میں قدماء محدثین کی ایک جماعت کی طرف سے اس کا انتساب کیا ہے، اور متاخرین میں سے مولانا قطب الدین صاحب مہجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ دین کے ساتھ وابستگی رکھنے والے حضرات کم از کم اس کو ضرور حفظ کر لے کہ کوڑیوں میں لال یعنی موتی ملتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے: عن سلمان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاربعین حدیث التي قال من حفظها من امتی دخل الجنہ قلت وما هي یا رسول اللہ قال ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتب والنبیین والبعث بعد الموت والقدر خیره وشره من اللہ تعالی وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة بوضوء سابع كامل لوقتها وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن كان لك مال وتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة والوتر لا تتركه في كل ليلة ولا تشرك بالله شيئا ولا تعق والديك ولا تأكل مال اليتيم ظلما ولا تشرب الخمر ولا تزني ولا تحلف بالله كاذبا ولا تشهد شهادة زور ولا تعمل بالهوى ولا تغتب أخاك المسلم ولا تقذف المحصنة ولا تغل أخاك المسلم ولا تلعب ولا تلهى مع اللاهين ولا تقل للقصير يا قصير تريد بذلك عيبه ولا تسخر بأحد من الناس ولا تمشي بالنميمة بين الأخوين واشكر الله تعالى على نعمته واصبر على البلاء والمصيبة ولا تأمن من عقاب الله ولا تقطع أقربائك وصلهم ولا تلعن أحد من خلق الله وأكثر من التسبيح والتكبير والتهليل ولا تدع حضور الجمعة والعيدين واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تدع قراءة القرآن على كل حال۔ ترجمہ: سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نمبر 1 اللہ پر ایمان لاوے یعنی اس کی ذات و صفات پر، نمبر 2 اور آخرت کے دن پر، نمبر 3 اور فرشتوں کے وجود پر، نمبر 4 اور کتابوں پر، نمبر 5 اور تمام انبیاء علیہم السلام پر، نمبر 6 اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، نمبر 7 اور تقدیر پر کہ بھلا اور برا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، نمبر 8 اور گواہی دے تو اس امر کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے، نمبر 9 ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے۔ کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب و مستحبات کی رعایت رکھی گئی ہو، اور ہر نماز کے وقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیا وضو ہر نماز کے لیے کرے، اگرچہ پہلے سے وضو ہو کہ یہ مستحب ہے، اور نماز قائم کرنے سے اس کے تمام سنن اور مستحبات کا اہتمام کرنا مراد ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں وارد ہے: ان تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ، یعنی جماعت میں صفوں کا ہموار کرنا کہ کسی قسم کی کجی یا درمیان میں خلا نہ رہے، یہ بھی نماز قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ نمبر 10 زکوٰۃ ادا کرے، نمبر 11 اور رمضان کے روزے رکھے، نمبر 12 اگر مال ہو تو حج کرے، یعنی اگر جانے کی قدرت رکھتا ہو تو حج بھی کرے، چونکہ اکثر مانع مال ہی ہوتا ہے اس لیے اسی کو ذکر فرما دیا، ورنہ مقصود یہ ہے کہ حج کی شرائط پائی جاتے ہو تو حج کرے۔ نمبر 13 12 رکعت سنت موقدہ روزانہ ادا کرے۔ اس کی تفصیل دوسری روایات میں اس طرح آئی ہے کہ صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ نمبر 14 اور وتر کو کسی رات میں نہ چھوڑے، چونکہ وہ واجب ہے اور اس کا اہتمام سنتوں سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو تاکیدی لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ نمبر 15 اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ نمبر 16 اور والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 17 اور ظلم سے یتیم کا مال نہ کھاوے، یعنی اگر کسی وبال سے یتیم کا مال کھانا جائز ہو جیسا کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے تو مضائقہ نہیں۔
نمبر 18 اور شراب نہ پیے، نمبر 19 زنا نہ کرے، نمبر 20 جھوٹی قسم نہ کھاوے، نمبر 21 جھوٹی گواہی نہ دے، نمبر 22 خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے، نمبر 23 مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، نمبر 24 عفیفہ عورت کو تہمت نہ لگائے، اسی طرح عفیف مرد کو، نمبر 25 اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے، نمبر 26 لہو لعب میں مشغول نہ ہو، نمبر 27 تماشائیوں میں شریک نہ ہو، نمبر 28 کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹگنا مت کہو، یعنی اگر کوئی عیبدار لفظ ایسا مشہور ہو گیا ہو کہ اس کے کہنے سے نائب سمجھا جاتا ہو، نائب کی نیت سے کہا جاتا ہو، جیسا کہ کسی کا نام بدو پڑ جاوے تو مذائقہ نہیں، لیکن طعن کے غرض سے کسی کو ایسا کہنا جائز نہیں۔ نمبر 29 کسی کا مذاق مت اڑا، نمبر 30 نامسلمانوں کے درمیان چغل خوری کر، نمبر 31 اور ہر حال میں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کر، نمبر 32 بلا اور مصیبت پر صبر کر، نمبر 33 اور اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہو، نمبر 34 اعزہ سے قطع تعلق مت کر، نمبر 35 بلکہ ان کے ساتھ صلح رحمی کر، نمبر 36 اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت مت کر، نمبر 37 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان الفاظ کا اکثر ورد رکھا کر، نمبر 38 جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑ، نمبر 39 اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف و راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا، نمبر 40 اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کسی حال میں بھی مت چھوڑ۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص اس کو یاد کر لے اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ و تقدس اس کا انبیاء علیہ السلام اور علماء کے ساتھ حشر فرماویں گے۔ حق سبحانہ و تعالی ہماری سیئات سے درگزر فرما کر اپنے نیک بندوں میں محض اپنے لطف سے شامل فرمائے تو اس کی کریمی شان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ پڑھنے والے حضرات سے بڑی ہی لجاجت کے ساتھ استدعا ہے کہ دعائے خیر سے اس سیاکار کی بھی دستگیری فرماوے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ محمد زکریا کندلوی عفی عنہ، مقیم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، 29 ذی الحجہ 1348 ہجری پنجشنبہ۔ اللهم اجعل القرآن نور قلوبنا وشفاء صدورنا ورحمة لذنوبنا وسبيلا إليك يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، کہ آپ روزانہ تلاوت قرآن کے لیے کوئی مقررہ وقت رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ میں اپنا جواب ضرور لکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور مزید علمی و روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔